الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج سے قبل کے جتنے دروس ہوئے وہ سب بنیادی طور پر مقدمہ تھا، یعنی کچھ تمہیدی باتیں۔ القواعد الاربع، 4 قاعدے، اس میں سے آج پہلا قاعدہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں گزری وہ کیا تھیں؟ تمہیدی باتیں تھیں، کچھ انٹروڈکشن کی باتیں تھیں، کچھ کیا کہتے ہیں مقدمے کے طور پر نقل کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، القاعدۃ الاولی، پہلا قانون، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ ان تعلم ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بأن اللہ تعالی هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدلیل قوله تعالی قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 نقل کی گئی۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ وہ کفار جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیاں لڑی، جنگیں کی، قتال کیا، وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالی خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اور اس دنیا کے سسٹم کو چلانے والا ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن صرف اتنی باتوں کو مان لینے سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ان کا یہ ایمان یا ان کا یہ اقرار یا ان کی اس بات کو تسلیم کر لینا کہ اللہ پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، دنیا چلانے والا ہے، اس کو اسلام میں داخل نہیں کر سکا۔ یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ کیوں؟ آج اگر ہم اپنے سماج میں کافروں، مشرکوں کو، غیر مسلموں کو دیکھیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا کون ہے؟ اوپر والا۔ کون ہے؟ اوپر والا۔ یہ تو غیر مسلم مانتے ہیں ہمارے یہاں۔ بہت سارے سکھ مذہب کے لوگوں کو آپ مانیں گے کہ دنیا کون چلا رہا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، کون کیا کرتا ہے، تو بھی کہتا ہے اوپر والا۔ تو ہر انسان جو ایتھیسٹ نہیں ہے وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اس دنیا کو چلانے والی ذات ایک ہے، بھلے وہ کسی بھی نام سے یاد کرتے ہوں۔ لیکن کافروں کا مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے نام سے ہی پکارتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو روزی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، پیدا کیا ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتاؤں، دنیا میں جتنے بھی مشرک پائے جائیں، کوئی بھی کتنا بھی بڑا مشرک کیوں نہ سامنے آ جائے، دنیا میں کوئی بھی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نا؟ پیدا کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، آپ کو ایسا کہنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کوئی اللہ کہے گا، کوئی اوپر والا کہے گا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ پیدا کرنے والا فلاں ہے نا؟ مکے میں لوگ نہیں کہتے تھے۔ ہندوستان میں غیر مسلم کتنے سارے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، رام کو پوجتے ہیں، کرشن کو پوجتے ہیں، اسی طرح سے کوئی راون کو بھی پوجتے ہیں، سیتا کو پوجتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو لوگ پوجتے ہیں۔ کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ یہ خالق ہیں، یہ پیدا کرنے والے ہیں، کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا، نہیں، کوئی نہیں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پیدا کرنے والے ہیں۔ تو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
پیدا کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ مکے کے کافر بھی مانتے تھے، لیکن کیا صرف اتنا مان لینا کہ اللہ کی ذات پیدا کرنے والی ہے، روزی دینے والی ہے، زندگی اور موت دینے والی ہے، یہ کافی ہے کہ وہ مسلمان کہلائیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر کیا، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ تم کو زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، اس کا مالک ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، دنیا کے تمام کام کاج کو کون سنبھال کر کے رکھا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان قریب وہ ضرور کہیں گے کہ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے افلا تتقون، تو تم کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی طرح کے کئی اور آیات نازل کیے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تم کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ بتاؤ تم کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، سورج چاند کو کون کام پر لگایا ہوا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کفار سے، مشرکین سے پوچھیں گے کہ تم کو پیدا کس نے کیا، روزی کس نے دی، زندگی کس نے دی، موت کون دیتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہم جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی رب ہے، یہ بات مکے کے کافر بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں تھے، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف رب مان لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس رب کی عبادت کرنی ضروری ہے، بلکہ اس رب کی عبادت ضروری ہے۔ جب تک انسان توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کو نہ اپناتا ہو، تب تک وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید الوہیت کا اقرار کرے۔ اب یہاں پر اس بات کو معلوم کرنا، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کو رب مانے لیکن دعا کسی اور سے کرے، امیدیں کسی اور سے لگائے، سجدہ رکوع کسی اور کی کرے، تو ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر مکے کے کافر ہیں تو آج کی تاریخ میں خود کو مسلمان کہنے والے اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانتے ہیں، روزی دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا، اولاد دینے والا، برکت دینے والا، مصیبتوں میں مدد کرنے والا، یہ سب چیز مانتے ہوئے بھی اگر وہ مزاروں پر سجدہ کرنے لگ جائیں، غیر اللہ سے دعائیں کرنے لگ جائیں، غیر اللہ سے امیدیں لگانے لگ جائیں، تو ایسی صورت میں وہ کیسے مسلمان ٹھہرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین رب ہے، میں نے مان لیا، لیکن میں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اس سے دعائیں نہیں کی، خالص عبادت اس کی نہیں کی، تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایک انسان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں اللہ رب العالمین کو رب مانے، وہیں اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرے۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کسے کہیں گے؟ ہر انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آدمی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کہلائے گی،
مکے کے کافر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کیا بولے؟ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب کی کچھ دن عبادت کر لیں، ہمارے معبودوں کی کچھ دن عبادت کر لیں، ہم بھی آپ کے معبودوں کی کچھ دن عبادت کر لیں گے۔ یہی کہا تھا نا مکے کے کافروں نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافر لوگو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ تو کرنے کو تیار تھے، چونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی ملا رہے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو یا نہیں کرو گے، ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کیا کہا؟ اے میرے قوم کے لوگوں، انی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فہو یہدین، کہ میں تمہارے معبودوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور ساتھ میں غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، تو مشرک ہوئے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جتنے کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر باقی سب سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ سے تو برات کا اعلان کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا، تو تم جتنوں کی عبادت کرتے ہو ان میں اللہ کو چھوڑ کر باقی سب سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ کفار مشرکین ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ مکے کے کفار اور مشرکین اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اور ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، ابھی حج کا موسم ہے، تلبیہ پتہ ہے سب کو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہے نا۔ اچھا، اس میں ایک جملہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ مکے کے کافر تلبیہ ایسے ہی پڑھتے تھے، تھوڑے سے موڈیفیکیشن کے ساتھ، اس میں ایڈیٹنگ کرتے تھے۔ کیا ایڈیٹنگ کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک هو لک لبیک۔ کا مطلب ہوا اے اللہ تیرا صرف ایک شریک ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ کتنا شریک کرتے تھے وہ؟ ہر قبیلے والا اپنے طرف سے ایک رکھتے تھے، کسی بھی قبیلے کا دو نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تو بابا 50 ٹو ہیں، ہمارے یہاں تو بابا 50 ٹو ہیں، پھرپھرا، حاجی علی، اجمیر، نظام الدین اولیاء، پھر ادھر معصومی، کہاں پہ؟ گلبرگہ میں، ہے نا۔ حضرت بل، کہاں پہ حضرت بل؟ کشمیر میں۔ میں تو حضرت بل پڑھتا تھا پہلے ان کو، بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت بل ہے نا، حضرت بل۔ اور پھر گاؤں محلے میں تو 50 تو ویسے ہی کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، شالدہ والا، مولا علی، پھر آپ چلے جائیے کھیدر پور والا، بٹ پوڑی کا دکان لگا کر دیا، آدمی لوگ آؤ کھاؤ بٹ پوڑی، اور یہاں پہ جا کے سجدہ ٹھوکو، ایمان بھی خراب پیٹ بھی خراب، ہے نا۔ کھیدر پور والا، کچوچا شریف تو ہے ہی، کچوچا شریف یو پی میں ہے ہی، تو کلکتہ کے زمانے میں تو بھرپٹا پیر صاحب بھرے کیا کہتے ہیں پائے جاتے ہیں ایک شہر میں، کلو کے بھاؤ میں جتنا چاہے پیر صاحب، سب کے پاس لوگ جا رہے ہیں، اس کو اللہ کے شریک بنا رہے ہیں۔ مکے کے کافر اتنے نہیں کرتے تھے، اتنا نہیں تھا نا، سب کا ایک ہی تھا، لا شریک لک الا شریک هو لک، تیرا شریک نہیں ہے سوائے ایک کے۔ ان کا ایک ہی تھا، ہر قبیلے کا اپنا ایک، اس سے زیادہ نہیں۔
اب دیکھیے اللہ رب العالمین کو رب ماننے کے بعد آدمی اگر کسی کی عبادت کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا جو حق ہے وہ حق نہیں دے رہا. اللہ رب العالمین خالق ہے، بنیادی طور پر اس کو سمجھیں. پہلی جو آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. معلوم یہ ہوا رب وہی ہوگا جو پیدا کرے گا. جو پیدا نہیں کر سکتا وہ رب نہیں ہو سکتا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلے پارے میں ہے کہ اے وہ لوگوں جو اس دنیا میں خود کو انسان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے پیدا ہوئے ہیں ان سب کو پیدا کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اللہ رب العالمین کو خالق ماننا، رازق ماننا، رب ماننا، حاکم ماننا، یہ توحید کو مکمل نہیں کرتا، اور اس سے انسان اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے. اس سے انسان اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے العقیدہ الطحاویہ. اس کی شرح لکھتے ہیں ابن عبد العز رحمہ اللہ. انہوں نے اس شرح میں لکھی کہ توحید ربوبیت اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ لوگ توحید الوہیت کو بھی مانیں. کہ جب انسان اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس ایمان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کیا جائے، کسی اور کی نہ کی جائے. توحید ربوبیت کو تھوڑا اور آسان انداز میں سمجھیں تو 4 باتیں یاد رکھیں گے. تو توحید ربوبیت سمجھنے میں تم آئے تھے اس دن جس دن توحید ربوبیت سمجھایا تھا ورکشاپ میں؟ نہیں تھے. میں لکھایا تھا توحید ربوبیت کو جب آپ مانیں تو اس میں 4 باتیں یاد رکھیں گے بیسک. 5واں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اسی 4 کے ہی ارد گرد ساری چیزیں رہیں گی. پہلی چیز، اللہ رب العالمین اپنا ہر کام خود کرتا ہے. روزی وہ خود دیتا ہے، اولاد وہ خود دیتا ہے، شفا وہ خود دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کرنے کی ذمہ داری کسی کو نہیں دیا ہے. ایک نبی کو کہا کہ لو تم اولاد بانٹ دینا، ہے نا. ایک نبی کو کہا کہ تم کیا کہتے روزی بانٹ دینا، دوسرے نبی سے کہا کہ تم زندگی دے دینا، تیسرے سے کہا کہ تم موت دے دینا، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ اپنا ہر کام خود کرتا ہے. وہ اپنا کام کسی کو کرنے کی اجازت نہیں دیا ہے. یہ بات کیوں بتانا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ جی اجمیر نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ وہ اللہ کے نیک بندے نہیں تھے؟ بولے اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اس کا مطلب تھوڑی کہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت تھی. پھر عبادت کر کے کیا ہوا؟ ان کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا عبادت کر لو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنا پاور تم کو ٹرانسفر کر دے. یہی مانتے ہیں لوگ. پیر کے بارے میں یہی تو غلط فہمی ہے کہ اتنا عبادت کر لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا کچھ پاور، پورا نہیں کچھ پاور ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے کہ لو تم کو کچھ طاقت ہم تم کو دیتے ہیں، تم بھی بانٹو لوگوں میں. تبھی تو بدعقیدہ کہتا ہے ایک سید 70 آدمی کو جنت لے جائے گا. یعنی جنت دینے کی ذمہ داری اللہ نے کس کو دے دی؟ سید کو کچھ پاور دیا، ایکسٹرا پاور. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا کام خود کرتا ہے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اپنا ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی کے پریشر میں آ کے نہیں کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے.
اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو اولاد چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیا. 80 سال کی عمر میں دیا. کتنے سال کی عمر میں؟ اگر 40 سال کی عمر میں انہوں نے دعا کرنا شروع کیا ہوگا تو 40 سال دعا کرنا پڑا. اس سے پہلے اللہ نے نہیں دیا. مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی جب مرضی ہوئی تو اللہ نے دیا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ دعا کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا ہے, بابا کے پاس چلو. ایک آدمی تو یہ عقیدہ رکھتا ہے بابا خود دے دے گا, دوسرا یہ عقیدہ رکھتا ہے بابا دے گا نہیں لیکن بابا کے وجہ سے اللہ دے گا. مطلب بابا پریشر کریٹ کرے گا, اللہ بابا کے دباؤ میں آ کر کے دے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنی مرضی سے کرتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کتنے دنوں تک دعا مانگتے رہے اولاد کے لیے, اللہ نے نہیں دی اولاد. پھر حضرت مریم کے پاس پہنچے تو دیکھے کھانا رکھا ہوا ہے. تو کہا مریم کہاں سے ملا؟ تو کہا ان اللہ یرزق من هو من عند اللہ, یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے. تو پھر زکریا علیہ السلام نے کہا کہ جو غیب سے کھانا دے سکتا ہے حضرت مریم کو, وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا رب ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. وہاں زکریا علیہ السلام نے پھر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اولاد عطا کی. اللہ تعالیٰ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل, آپ کہہ دیجئے, لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانہ دے رکھا ہے, اللہ کا خزانہ میرے پاس ہے, آؤ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. یہ میں نہیں کہتا. ولا اعلم الغیب, اور مجھے غیب کی بھی خبر نہیں ہے, اور مجھے غیب کی بھی خبر نہیں. تو یہاں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ نبی کے بھی اختیار میں کچھ نہیں ہے. اللہ اپنا کام خود کرتا ہے, دوسرا اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے, کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کرتا. ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اللہ نے رد کیا ہے, قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. کون سی دعا؟ اے اللہ میرے امت میں اختلاف نہ ہو. اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں کروں گا, اللہ نے قبول نہیں کی, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں کی. اسی وجہ سے دنیا میں اختلاف ہے. اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول ہو جاتی تو کبھی اختلاف نہیں ہوتا امت میں. تو جب اللہ کے نبی, ان سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے, ان کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی تو آبا چاوا جھاوا جتنے پڑے ہوئے ہیں اس دنیا میں, ان کی دعا قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کر لے گا, گارنٹی ہے. لوگ بابا کے پاس جاتے اس لیے ہیں, یہ ایک سمجھتے ہیں جیسے دنیا میں آدمی ہوتا ہے نا, آپ میرے قریبی ہیں, آپ مجھ کو کہیں گے تو میں آپ کو نہ نہیں بول پاؤں گا, ہے نا. کہتے میرے دوست ہیں, میں ان کو نہ کیسے بول لوں, مجھے شرم آ رہی ہے. ویسے یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ تو بابا خود دے دے گا, نہیں تو بابا بولے گا تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں دے گا. اللہ تعالیٰ کو نہ نہیں بولنے ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے گا. دوسری بات کیا ہوئی, اللہ تعالیٰ اپنا ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے, کسی کے دباؤ میں نہیں کرتا. تیسری چیز, دنیا چلانے کا اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے, لیکن اللہ اس سسٹم کا محتاج نہیں ہے. دنیا چلانے کا اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے, لیکن اللہ اس سسٹم کا محتاج. جیسے دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے, اللہ نے اس کا سسٹم بنایا ہے, مرد عورت کے ملنے سے انسان پیدا ہوگا. لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی طرح پیدا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو, ان کی بیوی کو, اللہ اس سسٹم کا محتاج نہیں ہے. روزی روٹی کا اللہ نے سسٹم بنایا ہے کہ آدمی جانور ذبح کرے گا, پکا کر کے کھائے گا, یا تو بیج بونے سے پودے اگیں گے, پودے سے آدمی پھل توڑ کر کے کھائے گا. لیکن من و سلوہ جو نازل ہوا تھا ڈائریکٹ آسمان سے. عیسیٰ علیہ السلام سے قوم کے لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے آسمان سے ایک دسترخوان آئے, ہم لوگ بھی کھائیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اللہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر. اللہ نے کہا نازل تو کر دوں گا, اس کے بعد اگر نالائکی کیا تو ایسی عذاب دوں گا کہ پیڑھیاں در پیڑھیاں یاد رکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا, یہ کھبچڑ لوگ سب ٹفن میں بھرنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا اب نہیں بھیجوں گا, جا ختم, ہے نا. حضرت مریم کا واقعہ دیکھ لیجیے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, جیسے ہی محراب میں داخل ہوتے دیکھتے کھانا رکھا ہوا ہے. اللہ سسٹم کا محتاج ہے, سسٹم اللہ نے بنایا, لیکن اللہ سسٹم کا اس پروسیجر کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے.
یہ بتانا اس لیے ضروری. آدمی بولے گا اللہ کیسے کرے گا؟ ارے تجھ کو دیکھنے کا ضرورت اللہ کیسے کرے؟ تو اپنا دعا مانگ، اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے گا وہاں سے دے گا، اس کی مرضی. نہیں، آدمی کیا کرتا ہے کبھی کبھی دعا مانگتے ٹائم کیا سوچتا ہے اتنی بڑی چیز اللہ سے مانگوں گا اللہ دے گا. اللہ کیسے دے گا؟ اللہ دے پائے گا؟ یہ ساری چیزیں انسان کے بدعقیدگی کی نشانی ہے. اس کی توحید ربوبیت ہی صحیح نہیں ہے، الوہیت تو بات کی بات ہے، اس کی توحید ربوبیت ہی صحیح نہیں ہے. بھائی اتنی بڑی چیز، مثال کے طور پر ابھی اگر آپ میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو، سب کہے اللہ مجھے ایک تو فراری دلا دے. آدمی بولے ارے سائیکل خرید نہیں پائے آج تک، فراری کی دعا کر رہا ہے. بولے گا اللہ کے یہاں کمی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو دے دے. من میں بولے گا ہاں، اوپر سے تو بول دے گا کہ ہاں اللہ چاہے تو دے سکتا ہے. پھر من نے بولے گا کہاں سے آئے گا، ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی بھی سسٹم کا محتاج. وینٹیلیٹر میں جب کوئی چلا جائے تو آدمی بول دے گا اب نہیں بچے گا. آدمی دعا بھی نہیں کرتا ہے، بولتا نہیں بچے گا، مان لیتا ہے کہ اب تو مر ہی جائے گا. اور وینٹیلیٹر پہ بچ ہی نہیں سکتا ہے، نو چانس. کیسے بچے گا بھائی؟ ہارٹ ریٹ کم ہو گیا، آکسیجن کم گیا، یہ وہ آدمی دنیا بھر کا بولتا ہے نہیں مر جائے گا. آپ کو اللہ بتا رہا ہوں، ہمارے رشتہ دار ہیں ارشاد بھائی کو آپ جانتے ہیں، ارشاد بھائی کے سسر وینٹیلیٹر پہ تھے، باہر نکلے گھر آ کے ایک ہفتے بعد پھر مر گئے. اب سوچئے، وینٹیلیٹر سے باہر نکلے صحت مند ہوئے، گھر آئے ایک ہفتے کے بعد پھر انتقال ہو گیا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، لیکن اللہ اس سسٹم کا محتاج. آدمی بنا آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، بنا کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا ہے. تو اصحاب کہف 309 سال تک کیسے زندہ تھے؟ بنا کھائے پیے. اللہ نے زندہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، لیکن اس کا محتاج نہیں ہے. اور چوتھی چیز کیا یاد رکھنا ہے توحید ربوبیت میں؟ وہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے خود کہا کہ لم یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے ہیں. دنیا کے سارے معبودان باطلہ مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے. دنیا کے سائنٹسٹ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کریں گے کیا؟ کلوننگ. کیا کریں گے؟ کلوننگ. کوشش کیا کلوننگ کرنے کی، فیل ہو گئے، سکسیس نہیں ہوا. ابھی آپ گوگل کیجئے گا. میں نے نہیں ایک تو تھا مینڈھا، وہ کتنا دن، 4 مہینہ یا 7 مہینہ یا 10 دن، وہ 50 سال زندہ رہا ہو. پہلی بات، کلوننگ تو کسی جانور کے ڈی این اے سے ہی کیا ہوگا کہ ڈائریکٹ کیا ہو، مٹی سے تو نہیں کیا ہوگا. اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا ہے. تم انسان کا ڈی این اے نکال کر کے انسان بنا رہے ہو، تو اللہ کے جیسے ہوا؟ اللہ نے مٹی سے بنایا، تو مٹی سے بنا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ میں مٹی سے پرندہ بنا کر کے پھونک ماروں گا، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگے گا. تو مٹی کا پرندہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے. دوسرا، مٹی سے پرندہ بنا کر کے عیسیٰ علیہ السلام پھونک ماریں گے تو اللہ کے حکم سے وہ اڑے گا، مٹی کا پرندہ. وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو مر گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تمہارے سامنے زندہ کھڑا کر کے دکھا دوں گا. تو مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ چلو ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا، ہارٹ چینج کر دو، زندہ ہو جائے گا؟ نہیں زندہ ہو سکتا ہے. کڈنی دونوں فیل ہو گیا، آدمی مر گیا، میں نے کہا اللہ وہ اب لوہے کا 2 کڈنی لگا دیتے ہیں، اسٹیل کا. آرٹیفیشیل کڈنی کام کرے گا؟ آرٹیفیشیل ہارٹ بنا کر کے انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنے میں بڑا دقت ہو رہا ہے. زندہ آدمی کا ہارٹ نکالتے ہیں، کوئی آدمی کوما میں چلا جائے، اس کا دماغ ڈیڈ کر گیا، ہارٹ زندہ ہے، تو ہارٹ نکال کر کے دوسرے کے ہارٹ میں لگا رہے ہیں. ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا ہوا ہے نا قصہ، انڈیا میں تو ہوا ہے. انڈیا میں 2 کیس ہوا، ایک بنگلور میں ہوا، ایک پتہ نہیں کہاں پر، شاید ممبئی میں کہیں ہوا ہوگا. تو آرٹیفیشیل ہارٹ بنا سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے جو کام اپنے ذمے رکھا ہے وہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا. پہلی بات تو بتا دیے. کلوننگ
انسان کے ڈی این اے سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز وہ بھی سکسیس نہیں ہوا۔ اگر کلوننگ سکسیس ہوتا تو دنیا کے اتنے آدمی کو آرمی میں ڈال کے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ 2-4-10 آرمی والوں کا خون لے کر کے کلوننگ کر دیتا، اس کا آرمی کی پوری فوج کھڑی کر دیتا ہو، دقت کہاں تھی؟ کلوننگ سکسیس نہیں ہو سکتا، کلوننگ سکسیس نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی وجہ سے اب انٹرنیشنل لیول پہ کلوننگ بین ہے، پرمیشن نہیں ہے کسی ملک کو کلوننگ کرنے کا۔ نہیں تو بڑے بڑے کم جونگ اون جو ہے وہ اپنا جیسا 10-12 بنا کر کے رکھتا تھا، کہ جیسے ہٹلر رکھتا تھا اپنے جیسا میک اپ کرا کے، یہ بھی کم جونگ اون بنا کر کے رکھتا اپنے جیسا 2-4-10 تاکہ کوئی اس کو نہ مار دے۔ تو سیکورٹی کے طور پر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو 4 چیزیں توحید ربوبیت میں جب یہ مضبوط ہوں گے تب انسان توحید الوہیت کو سمجھ پائے گا۔ لیکن صرف اور صرف توحید ربوبیت سے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توحید الوہیت کو نہ تسلیم کر لے۔ اور اسی توحید الوہیت ہی کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی، اسی توحید الوہیت ہی کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی۔ صرف توحید ربوبیت کی وجہ سے مکہ کے کافر مسلمان نہیں ہوئے۔ اب سوچئے کتنی باریک بات یہاں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ توحید ربوبیت کے اقرار کے باوجود مکے کے کفار اس قابل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی ہے، کیونکہ ان کا توحید الوہیت صحیح نہیں تھا، وہ توحید الوہیت کے اقرار کرنے والے نہیں تھے۔ تو آج دنیا میں اتنے سارے لوگ جو پائے جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور دلچسپ بات بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک چیز ہے الم تر الی الفلک تجری بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ کشتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پانی میں چلتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اس سے انسان اللہ کی بہت ساری نشانیوں کو دیکھتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمُ الْمَوْجُ سَحَابًا، اللہ نے کیا کہا؟ کشتی چلتی ہے یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اس کے فوراً بعد کہا جب کشتی بیچ سمندر میں ہو اور ان کو بادل کے طرح سے موج آ کر کے گھیر لیں، تو مکے کے کافروں کے بارے میں کیا کہا؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ تو مکے کے کفار کی حالت یہ تھی کہ جب مصیبت میں آتے تھے تو خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ آج بدعتیوں اور کلمہ پڑھنے والے مشرکوں کا حال یہ ہے کہ جتنا زیادہ مصیبت میں جاتے ہیں اتنا زیادہ بابا کے چکر میں پھنستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے جو مفتی ہیں ابھی شیخ صالح بن سعد السحیمی حفظہ اللہ، نابینا ہیں لیکن عقیدے کے بہت ہی بہترین استاد ہیں، اور اشفاق سلفی صاحب کے بڑے قریبی تعلقات ہیں ان سے، ان کے اشفاق سلفی صاحب کے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ جب ہم آج کے تاریخ کے مشرکوں کو دیکھتے ہیں تو مکے کے مشرکوں سے یہ اور زیادہ گھٹیا ہیں۔ مکے کے جو مشرک تھے ان سے بہت بہتر تھے، مصیبت میں وہ اللہ کو خالص پکارتے تھے، تو مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے ہیں۔ بیٹا بیمار ہے 8 سال سے ٹھیک نہیں ہوا تو پاکستان سے آئے حاجی علی میں صرف چادر چڑھانے کے لیے۔ مصیبت میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں۔ واقعات ہے ہگلی ندی میں جو لڑکا کودا تھا مر گیا، کیا بول کے کودا تھا؟ یا خواجہ مدد بول کے کودا، اللہ نے اس کو خواجہ کے پاس پہنچا دیا، جا تجھ کو جہاں جانا ہے وہیں چلا جائے، ہے نا۔ آدمی مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکار رہا ہے آج کی تاریخ میں۔ پہلے تو آدمی کم سے کم مصیبت میں اللہ کو پکارتا تھا۔ مشرکین جو مصیبت میں اللہ کو پکارے لیکن عام حالتوں میں اللہ کو نہ پکارے وہ مشرک، تو جو ہر مصیبت میں غیر اللہ کو پکارے وہ کیسے مسلمان ہوا؟ اگر آپ اس بات پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان پاکستان کے بہت سے ایسے بریلوی لوگ ہیں
جو برے سے برے حالت میں بھی مکے کے کافروں کے مقابلے میں گھٹیا ہی رہتے ہیں، ان سے بھی زیادہ گری ہوئی شرک اور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ احمد نقشبندی نے کیا کہا، مکے کے کسی کافر نے یہ جملہ نہیں کہا جو احمد نقشبندی نے کہا کہ اللہ کو کئی کو پکارنا، اللہ کیا کرتا، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ کہا نا احمد نقشبندی نے، حیدرآباد والا نوٹنکی باز، کہ اللہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ تو مکے کے کسی کافر نے نہیں کہا ہوگا۔ یہ حال ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا مان لینے سے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے آدمی مومن نہیں ہوتا ہے، خالص اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نبیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو، خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے سب کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دونوں ترجمہ صحیح، صرف تیری عبادت کرتے ہیں یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بھی نہیں ہی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ جب تک نہیں ہوگا آدمی مومن نہیں ہوگا۔ تو پہلا قاعدہ یہ بات یاد رکھیں جو عام طور پر مسلمان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں کچھ بھی کر رہا ہو لیکن مانتا تو ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو مان لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے مانا جائے، ویسے جیسے صحابہ نے مانا، جیسے اللہ کے رسول نے مان کر کے دکھایا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں پہلا قاعدہ ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں، لیکن اس میں تو بات لمبی ہو جائے گی، اگلے درس میں دوسرے قاعدے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔